بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں گھر میں برکت لانے اور تنگیاں اور فقر و فاقہ دور کرنے والا عمل آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اسی لیے بغیر تمہید کے آج بات کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو پہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ اگلا وظیفہ کس موضوع پر ہونے چاہیے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا جو میرا موضوع ہے وہ گھر میں برکت لانے اور تنگیاں اور فقر و فاقہ دور کرنے والے چند اعمال میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ ایک دفعہ دوبارہ واضح کر دوں کہ میں اپنی ویڈیوز میں صرف قرآنی اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ وظائف اور اعمال ہی آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ کوئی تعویذ گنڈے اس چینل پر نہیں دکھائے جاتے۔ تو سب سے پہلے اگر رزق کے حوالے سے، مال کے حوالے سے تنگیاں ہیں یا پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرو کیونکہ یہ مالدار کر دینے والی صورت ہے۔ تو ناظرین، سورۃ الواقعہ ایسی صورت ہے اگر اس کا کثرت سے اہتمام ہو، تمام صحابہ نے، تمام ائمہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سب نے اس عمل کا اہتمام کیا ہے، اور یہ تمام بزرگوں کے، صحابہ کے مجربات میں سے ہے، اور ایک انتہائی آزمودہ اور پاورفل عمل ہے گھر میں مالداری اور فقر و فاقہ دور کرنے والے کو۔ بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں بعد نماز مغرب سورۃ الواقعہ کی تلاوت جس گھر میں کی جائے، اس گھر میں فقر و فاقہ اور تنگ دستی یہ جو ہے یہ داخل نہیں ہوتی، اس کا گزر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات میں تھے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ گھر والوں کے لیے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پیچھے آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا وراثت ہے؟ کیا مال و جائیداد ہے؟ کیا آپ کو اپنے گھر والوں کے آپ کے بعد فقر میں مبتلا ہونے کا کوئی ڈر ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں نے اپنی تمام بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ سکھا دی ہے، اور جب تک وہ پڑھتی رہیں گی مغرب کے بعد اس سورت کا اہتمام کرتی رہیں گی، اس کی تلاوت کرتی رہیں گی، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین ہے کہ کبھی میرے گھر میں فقر و فاقے نہیں آئیں گے، چاہے میں ہوں یا نہ ہوں۔ تو بعد نماز مغرب ناظرین سورۃ الواقعہ کو لازمی پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ حضرات کو اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انتہائی مجرب ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا صحابہ اکرام کے مجربات میں سے ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس عمل کو کرنے کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی ناظرین۔ دوسری چیز میں آپ حضرات کو بتا دوں وہ ہے صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام۔ ناظرین دیکھیں، عموماً ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ صبح بہت دیر تک جو ہے وہ گھر میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف کے مطابق کہ میری امت کے لیے جو صبح کا وقت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، اور ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق صبح کے وقت میں مومن کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ مومن کا رزق، تو ناظرین خود سوچیں، جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم ہو رہا ہو اور رزق کے تقسیم ہونے کا عمل چل رہا ہو، اس وقت کوئی بندہ سویا ہوا ہو یا غفلت میں پڑا ہوا ہو تو پھر اس کے رزق میں، مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کرنی ہے کہ سورۃ الواقعہ کا بعد نماز مغرب مستقل معمول بنا لیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ حافظ نہیں ہیں یا حافظہ نہیں ہیں تو 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ بمشکل 10 منٹ لگیں گے۔ سورۃ الواقعہ مختصر سی صورت ہے، یہ آپ پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ 10 منٹ کی برکت سے اللہ رب العزت گھر میں تمام تنگیوں کو انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ اور صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام ہو، صبح جلدی اٹھنے کا، نماز کے وقت کوشش کریں تو افضل ٹائم ہے کہ نماز سے کچھ دیر پہلے اٹھنے کا اہتمام ہو جائے۔ اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے وہ گھر میں برکت اور فراوانیاں عطا فرمائیں گے، اور جتنی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے مالی لحاظ سے ہوں یا دیگر لحاظ سے ہوں، کوئی گھریلو لحاظ سے ہوں، آپسی رنجشیں ہوں، عداوتیں ہوں، انشاءاللہ العزیز ان کے اہتمام سے جو ہے سب
تنگیاں انشاءاللہ فراوانیوں میں بدل جائیں گی اور گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، نہ صرف گھر کے اندر بلکہ مال کے اندر بھی، رزق میں بھی برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد میں تیسری چیز آپ حضرات کو بتا دوں کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور فجر کی نماز کی 2 سنتیں اور 2 فرض، ان سنتیں اور فرض کے درمیان، مطلب 2 سنتیں پڑھنی، 2 سنتوں کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے اس تسبیح کو کرنے کا معمول بنا لینا ہے، کم از کم 100 مرتبہ۔ اس تسبیح کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اسے فرشتوں کی تسبیح کہا گیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فجر کی نماز میں جب آپ حضرات نے سنتیں پڑھنی، 2 سنتوں کے اور فرضوں کے درمیان، سنتوں اور فرض کے درمیان جب سنتیں پڑھنی تو بیٹھ کر اپنی جگہ پر 100 مرتبہ تقریباً، کم از کم کی مقدار بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص بھی یہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال میں، اس کے رزق میں برکتیں اور فراوانیاں یہ گارنٹی کے ساتھ آ جائیں گی۔ اب ناظرین، میں نے 3 چیزیں آپ حضرات کو بتائی۔ سب سے پہلے سورۃ الواقعہ کا اہتمام، انتہائی یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید کردہ احکامات میں سے ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ فجر کی نماز کے سنتوں اور فرض کے درمیان یہ تسبیح پڑھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ میں کوئی آپ کو اپنی طرف سے یا بزرگوں کے مجربات، بزرگوں کے کہے ہوئے نہیں بتا رہا، بلکہ ڈائریکٹ حدیث شریف میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں برکت کے لیے، اس سے زیادہ آپ حضرات بھی سوچیں۔ میں آپ حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو چیز حدیث شریف میں ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی اور امت کو سکھلا دی، اس سے زیادہ طاقت اور اس سے زیادہ وزنی کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے میں نے آپ حضرات کو یہ 3 چیزیں جمع کر کے آپ حضرات کے سامنے میں نے شیئر کر دیں، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے، کہ صبح سب سے پہلے سورۃ الواقعہ بعد نماز مغرب پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ نمبر 2، صبح جلدی اٹھنے کا اہتمام کریں، اور نمبر 3، فجر کی نماز کی سنتوں اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ یا جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ اس تسبیح کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات محسوس کریں گے اور نوٹ کریں گے کہ ایک ہفتے کے اندر گھر کے اندر جتنی بھی تنگیاں ہیں، مال کے اندر تنگیاں تھی، وہ تنگیاں نہ صرف فراوانیوں میں بدل جائیں گی بلکہ خوشحالیاں اور برکتیں بھی انشاءاللہ آپ کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کو پسند آئی ہے تو اگر ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہے تو میں دوبارہ آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ اگلا وظیفہ کس موضوع پر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔